خدا اور سوشل ایکسپیریمنٹ۔ میں نے اپنی سابقہ تحریر میں صرف خدا سے متعلق سوالات اٹھائے تھے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے لوگوں کا ری ایکشن یہ تھا کہ گویا جیسے میں نے خدا کا سرے سے انکار ہی کر دیا ہو۔ میں الحاد کی پیروکار بن گئی ہوں۔ لوگ سورہ اخلاص اور کلمے میری پوسٹ پر کمنٹ کر رہے تھے اور سب کا ایمان شدید خطرے میں پڑ گیا تھا۔ مجھے اس تجربے سے کچھ ریسرچ کو سینچز ملے اور ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ اپنے عقائد کو لے کر ڈیفینسو میکنزم کا شکار ہیں۔ کسی چیز کا ڈیفنس تب ہی کیا جاتا ہے جب وہ کمزور ہو اور اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ یہ نتیجہ کافی الارمنگ بھی تھا۔ خیر، اپنی تحریر میں خدا سے متعلق میں نے جن سوالات کو اٹھایا تھا، اپنے ناقص علم اور محدود تجربے کے مطابق اس کا جواب لکھ رہی ہوں، اور میں مستقبل میں اپنے ہی جوابات کو چیلنج بھی کروانے والی ہوں۔ سوال: اللہ کون ہے؟ جواب: ہمارا لاشعور ہمارا رب ہے۔ قرآن میں اللہ کو بنیادی طور پر 2 صفات سے جوڑا گیا ہے: تخلیق کرنے والا، سب جاننے والا۔ اگر ہم لاشعور کا سائنسی مطالعہ کریں تو ہمارا لاشعور ہمارے جسم کو بناتا ہے، ہمارے سیلز کی توڑ پھوڑ اور مرمت کا کام کرتا ہے۔ جسم میں نئے بننے والے سیلز ایک خودکار نظام کے تحت بنتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارا سارے راز جانتا ہے۔ ہمارا شعور ہمارے راز بھول جاتا ہے، لیکن ہمارے لاشعور میں ساری یادداشتیں محفوظ رہتی ہیں۔ میں تمہارے گمان میں رہتا ہوں۔ تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ آپ اپنے شعور گمان میں جیسے خیالات رکھیں گے، آپ کا لاشعور ویسے ہی امکانات پیدا کر دے گا۔ ابھی اسی کنسپٹ کو میں نے چیلنج کرنا ہے۔ سوال: اللہ کیسا ہے؟ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری آنکھیں اسے کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ جواب: وہ لامحدود ہے۔ اس بات کے جواب میں اکثریت کہتی ہے کہ ایمان بالغیب پر یقین رکھو، اللہ منطق میں نہیں آتا، جبکہ اسی قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس طرح کیمرے، مائکروسکوپ اور دوربین کے لینس کی ایک حد ہوتی ہے نا، اسی طرح انسان کی آنکھ، اس کی بصارت کی بھی ایک حد ہے۔ آنکھ مادہ سے بنی چیزوں کو دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، کسی سمت کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، کسی میٹیریل کو دیکھ سکتی ہے۔ جو چیز مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ کیا گریویٹیشنل فورس کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گریوٹی موجود نہیں۔ جب ہم چیزوں کو زمین پر گرتے دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ گریوٹی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ مادہ نہیں، کوئی میٹیریل نہیں، کوئی چیز نہیں ہے جسے ہماری آنکھ دیکھ سکے۔ وہ ایک انرجی ہے جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ آنکھ محدود ہے اور وہ لامحدود، لہٰذا ایمان بالغیب نہیں، لاجک کی ضرورت تھی۔ وہی لاجک جس کے سمجھنے کے لیے اس نے بارہا کہا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون کو ایمان بالغیب کا نام دینے سے وہ ایمان نہیں ہو جاتا۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ تحقیق تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ پھر جس نے دیکھ لیا تو خود ہی نفع اٹھایا، اور جو اندھا رہا سو اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ سوال: اللہ کہاں رہتا ہے؟ جواب: اللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تمہارا خدا تمہاری روح ہے۔ پھر جب میں اس کی نوک پلک درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ سوال: اللہ کا جسم ہے؟ جواب: نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ شے جو جسم رکھتی ہے ایک خاص رقبہ گھیرتی ہے۔ اگر خدا کا جسم ہوتا تو ایک وقت میں ہر جگہ موجود نہ ہوتا۔ وہ اربوں آدمیت سے لے کر ایک چونٹی کے دل میں بیک وقت زندہ ہے۔ سوال: اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے ہر انسان کو ایک خاص خزانے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس خزانے کو انگریزی میں گاڈ گفٹڈ بول لیں۔ ہر انسان میں ایک ایسی خاص بات پائی جاتی ہے کہ صرف اور صرف اسی کے استعمال سے وہ زمین پر خدا کا خلیفہ، اس کا جز،
اس کے سب آرڈیننٹ ہونے کا کردار نبھا سکتا ہے، مگر وہ ایک شے کیا ہے؟ یہی شے اسے تلاش کرنی ہے، اور یہی تلاش اسے خود سے اور خدا سے ملاتی ہے۔ سوال: خدا ہمیں پیدا کرنے کی ہم سے کیا قیمت وصول کرے گا؟ جواب: سفر، اردو والا بھی اور انگریزی والا بھی۔ سوال: ہمیں خدا کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ جواب: خدا اور بندے کے درمیان ایک بونافائیڈ کانٹریکٹ ہوا کہ بندے نے اس مادی دنیا میں انفرادی، سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ جو انسان اپنی گفٹڈ سکلز اور ڈومین میں اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے گا، اس کے انعامات ہیں، پروموشنز ہیں، ترقی ہے، سکون ہے، اور جو اس کام سے لاپرواہی برتے گا اس کے لیے عذاب ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا تخلیق کار ہے، لہٰذا اس کے بغیر ہم اپنے جسمانی ڈھانچے تک کو مرمت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ وہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہی از آل نور، تو دوسری بڑی طاقت اس کے پاس علم ہے، وہ علم کائنات کا ہو یا ہماری ذات کے بارے میں۔ اس علم تک رسائی کے لیے بھی ہم اس سے آگے بے بس ہیں، لیکن یہ عبادت، نمازیں، سجدے اور تسبیحات تک محدود نہیں ہیں۔